بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ غزہ میں اسرائیل کی بدترین کارروائی، مدد حاصل کرنے کے لیے ٹھہرے ہوئے لوگوں پر بم برسائے گئے، گولیاں چلائی گئیں، 24 گھنٹوں میں 150 جاں بحق۔ فلسطینی عہدیداروں نے قتل عام کے لیے اسرائیل، امریکہ اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ حماس نے کہا خوفناک قتل عام ہے، مثال نہیں ملتی۔ دمشق کے قریب اسرائیلی حملے، سیریا نے کہا کئی میزائلوں کو مار گرایا۔ اسرائیل حزب اللہ کے خلاف زمینی آپریشن کر سکتا ہے، امریکی انٹیلیجنس رپورٹ۔ اسرائیلی فوج کو غزہ میں بھاری نقصانات ہو رہے ہیں، 75 سال میں ایسے حالات نہیں دیکھے، وزیر دفاع یوو گیلنٹ نے کیا اقرار۔ یوکرین کو فوج بھیجیں گے تو نیوکلیئر جنگ ہوگی، بھیانک نتیجے نکلیں گے۔ سالانہ خطاب میں پوٹین نے دی وارننگ، کہا فوجیں مضبوط کریں گے۔ پاکستان نیشنل اسمبلی کا سیشن شروع، نواز شریف، شہباز شریف، زرداری اور دوسروں نے لیا حلف، وزیر اعظم اور صدر کو چننے کے لیے میدان تیار۔ ٹی ایم سی لیڈر شاہجہاں شیخ کو آخرکار گرفتار کر لیا گیا، بنگال کی عدالت نے 10 دن کے ریمانڈ میں بھیج دیا، ترنمول نے 6 سال کے لیے سسپینڈ کیا۔ ہماچل اسمبلی میں کراس ووٹنگ کرنے والے 6 کانگریس ایم ایل ایز کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا، حکومت نے کہا میعاد مکمل کریں گے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اسرائیل نے نارتھ غزہ میں مدد کے لیے قطار میں ٹھہرے ہوئے فلسطینیوں پر بمباری کر دی، جس سے کم 80 فلسطینی جاں بحق ہو گئے اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ یہ 7 اکتوبر کے حملے شروع ہونے کے بعد سے ایک بدترین حملہ ہے۔ فلسطینی میڈیا میں کہا گیا کہ اسرائیلی سپاہیوں نے یہ بدترین کارروائی کی ہے۔ اس دوران تمام حملوں میں پچھلے 24 گھنٹوں میں کم سے کم 150 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور کئی زخمی ہوئے۔ زخمیوں کی تعداد بعض خبروں میں 1000 تک بتائی گئی ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ رشید اسٹریٹ پر یہ سانحہ پیش آیا، جس میں مدد حاصل کرنے والوں پر بمباری کی گئی اور گولیاں چلائی گئیں۔ اس بمباری کے دوران ٹینکوں سے فائرنگ بھی کی گئی۔ زخمیوں کی تعداد جیسا کہ ہم نے بتایا 1000 کے قریب ہو سکتی ہے۔ قتل عام میں بچ جانے والے لوگوں نے بتایا کہ فوج نے ٹینکوں سے اندھا دھند گولیاں چلا دیں۔ اب تک جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 30,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ غزہ کی وزارت صحت نے یہ بات بتائی۔ یہ تعداد غزہ کی جملہ آبادی کا تقریباً 1.3% ہے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ زیادہ تر مرنے والے عورتیں اور بچے ہیں۔ اس تعداد میں کتنے فوجی ہیں اور کتنے سویلینز ہیں یہ اب تک نہیں بتایا گیا۔ غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ 70,000 سے زیادہ فلسطینی 7 اکتوبر کے بعد سے زخمی ہوئے ہیں۔ اتنی زیادہ تعداد میں ہلاکتوں کے باوجود افسوس کی بات تو یہ ہے کہ دنیا اسرائیل کو اب تک روکنے میں ناکام رہی ہے اور یہ عالمی نظام کی سراسر ناکامی ہے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ اب تک 30,035 فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ایسا ڈر ہے کہ مرنے والوں کی تعداد اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اب بھی کئی لوگ لاپتہ ہیں۔ فلسطینی عہدیداروں نے اس قتل عام کے لیے اسرائیل کی حکومت، امریکہ کی حکومت اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ ایک بیان میں فلسطینی میڈیا آفس نے بتایا کہ یہ لوگ کھانا اور مدد حاصل کرنے کے لیے جمع تھے۔ فلسطین کی وزارت خارجہ نے اسے سفاکانہ قتل یا کولڈ بلڈڈ مرڈر قرار دیا۔ ایک بیان میں فلسطینی وزارت صحت نے کہا کہ یہ حملہ اسرائیل کی نسل کشی کا حصہ ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کو چاہیے کہ وہ فوری سویلینز کو بچانے کے لیے مداخلت کرے۔ کئی لاشوں اور زخمیوں کو اقصی ہاسپٹل لے جایا گیا۔ اسرائیل کی سخت ناکہ بندی کی وجہ سے غزہ کی مشکلیں دگنی ہو گئی ہیں۔ فلسطینی عہدیداروں نے بتایا کہ اسرائیل بھوک کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔
نارتھ غازہ کے ہاسپٹلز کو لاشوں اور زخمیوں کی بڑی تعداد سے نمٹنے کے لیے کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کمال ادوان ہاسپٹل اور شفا ہاسپٹل میں کئی لاشوں اور زخمیوں کو لایا گیا ہے۔ بعض لاشوں اور زخمیوں کو جارڈن ہاسپٹل اور اہلی ہاسپٹل بھی لے جایا گیا ہے۔ شفا ہاسپٹل کے ہیڈ کوارٹر کے ہیڈ نرس نے بتایا کہ صورتحال کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ تازہ حملوں سے 4 مہینے پہلے بیپٹسٹ ہاسپٹل پر حملے کی یاد تازہ ہو گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے تازہ حملے کے بارے میں صفائی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے ان فلسطینیوں پر فائرنگ کی جو بھگدڑ کے دوران فوجیوں کے لیے خطرہ بن رہے تھے۔ حماس نے کہا کہ غازہ میں مدد حاصل کرنے والوں پر اسرائیل کا حملہ غیر معمولی جنگی جرم ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ حماس نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل نے خوفناک قتل عام کیا ہے اور یہ حملہ فلسطینیوں کو ان کی زمینوں سے ہٹانے اور فلسطین کاز کو ختم کرنے کی اسرائیلی کوششوں کا حصہ ہے۔ حماس نے عرب لیگ اور UN سیکیورٹی کونسل سے کہا کہ وہ فوری دخل دے اور اسرائیل کے قتل عام اور نسل کشی کو روکے۔ بیان میں کہا گیا کہ تمام عرب ملکوں کو ہمارے لوگوں کے خلاف نسل کشی کے بارے میں اپنی خاموشی توڑنی چاہیے اور فوری غازہ میں کھانا، پانی اور دوائیں بھیجنی چاہیے۔ حماس نے کہا کہ عرب اور مسلم ملکوں کے تمام لوگوں اور آزاد دنیا کے تمام لوگوں کو فلسطینی عوام کے خلاف زیادتیوں پر احتجاج کرنا چاہیے اور اپنی اپنی حکومتوں پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ اسرائیل کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ یونائیٹڈ نیشنز اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو چاہیے کہ وہ ہمارے لوگوں پر حملوں کو روکنے کی ذمہ داری اور فرض ادا کرے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ غازہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے مغربی کنارے میں حماس کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ غازہ کی وزارت صحت کے ترجمان اشرف القدرہ نے بتایا کہ عالمی تنظیموں کو چاہیے کہ وہ بچوں پر حملوں، غذا کی کمی، پانی کی کمی اور قحط سے بچانے کے لیے فوری کارروائی کرے۔ امریکہ کی امدادی ایجنسی کی ایڈمنسٹر سیمنتھا پاور نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل کو چاہیے کہ وہ مزید سرحدیں کھولے تاکہ ضروری انسانی مدد پہنچائی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ یہ زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ انہوں نے غازہ کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر فکر مندی کا اظہار کیا۔ جہاں نابلس میں مدد حاصل کرنے والے لوگوں پر بدترین بمباری اور فائرنگ کی گئی، وہیں نصیریات، خان یونس اور بریجی کیمپس میں بھی الگ الگ حملے کیے گئے جن میں کئی ہلاکتیں ہوئیں۔ رفح کی صورتحال بھی نازک ہے جہاں اسرائیل کے زمینی آپریشن کے اندیشے پائے جاتے ہیں۔ امریکی حکومت کو ڈر ہے کہ اسرائیل لبنان میں حزب اللہ کے خلاف زمینی آپریشن شروع کرے گا۔ 7 اکتوبر کے بعد سے جب سے غازہ جنگ شروع ہوئی ہے، حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے۔ ایک امریکی عہدیدار نے انٹیلیجنس بریفنگ کے حوالے سے کہا کہ انہیں ڈر ہے کہ اسرائیل موسم بہار کے آخری دنوں میں حزب اللہ کے خلاف آپریشن کرے گا۔ سیریا نے کہا ہے کہ اس نے دمشق کے قریب اسرائیلی میزائلز کو مار گرایا ہے۔ سیرین وزارت دفاع نے بتایا کہ اسرائیلی دشمن نے جولان پہاڑیوں کی طرف سے حملے کیے اور دمشق کے قریب دیہاتوں کو نشانہ بنایا۔ وزارت نے بتایا کہ ہماری ایئر ڈیفنس نے جارحیت کا جواب دیتے ہوئے زیادہ تر میزائلز کو مار گرایا ہے۔ امریکہ سے کام کرنے والی تنظیم نے جو سیریا کے حالات پر نظر رکھتی ہے بتایا کہ اسرائیل کے حملے میں حزب اللہ کے حامی 2 سیرین فائٹرز ہلاک ہوئے۔ اس حملے میں ان جگہوں کو نشانہ بنایا گیا جہاں پر ایران کی مدد رکھنے والی تنظیموں کا گڑھ ہے۔ مغربی کنارے میں یہودی آباد کاروں کے حملے بڑھ گئے ہیں۔ میڈیا کی ایک رپورٹ میں یہ بات کہی گئی۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں اپنے آپریشنز جاری رکھے۔ تازہ کارروائیوں میں کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کی کوششیں جاری ہیں، لیکن اب تک قطر میں ہونے والی بات چیت کے تعلق سے کوئی ٹھوس خبر نہیں آئی ہے۔ حالانکہ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ رمضان میں جنگ بندی ہو سکتی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے یونائیٹڈ نیشنز کی ایک اعلیٰ عہدیدار سے ملاقات کرتے ہوئے موجودہ چیلنجز کے بارے میں بات چیت کی۔ بتایا گیا کہ نتنیاہو اور غازہ میں امدادی ایجنسی کی عہدیدار سیگرٹ کاگ نے چیلنجز اور ان پر قابو پانے کی پالیسیوں کے بارے میں بات چیت کی۔ نتنیاہو کے دفتر نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا۔ یورپی پارلیمنٹ میں سویڈن سے تعلق رکھنے والی ایک رکن نے غازہ جنگ پر انوکھا احتجاج کیا ہے۔ انہوں نے پارلیمنٹ سیشن کے دوران انہیں الاٹ کیے گئے وقت میں سے زیادہ تر وقت خاموش رہ کر احتجاج کیا۔ ابیرال سبلانی نے یہ کہتے ہوئے اپنا احتجاج شروع کیا کہ غازہ میں جو کچھ ہو رہا ہے انہیں بیان کرنے کے لیے ان کے پاس لفظ نہیں ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسانی حقوق کے لیے بھی جلد کا ایک رنگ ہوتا ہے۔ ان کے ہاتھوں پر لال رنگ لگا ہوا تھا جو خون کی علامت ہے۔ انہوں نے اپنے منہ کو ایک ہاتھ سے ڈھانک لیا تھا اور دوسرا ہاتھ لہرایا تھا۔
عرب پارلیمنٹ نے مسجد اقصی کی مغربی دیوار پر واچ ٹاور لگانے کے اسرائیل کے فیصلے کی مذمت کی ہے۔ عرب پارلیمنٹ نے کہا کہ اسرائیل قدس کی تاریخی، سیاسی، قانونی اور سماجی حقیقتیں بدلنا چاہتا ہے۔ پارلیمنٹ نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہا کہ اسرائیل کی فوجی کارروائیوں کو روکنے کے لیے فوری کارروائی کی جائے اور مسلمانوں کے مقدس مقام کی حفاظت اور فلسطینیوں کی نسل کشی کو روکنے کے لیے فوری قدم اٹھائے جائیں۔ عرب پارلیمنٹ قاہرہ سے کام کرتی ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع یوو گیلنٹ نے یہ بات مانی ہے کہ اسرائیلی فوج کو بھاری نقصانات ہو رہے ہیں اور ایسے نقصانات پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے۔ ایک نیوز ایجنسی کے مطابق اسرائیلی وزیر نے کہا کہ غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے بڑی تعداد میں اسرائیلی ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہلاکتوں اور زخمیوں کی جو قیمت ادا کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ یوو گیلنٹ نے کہا کہ اسرائیل نے پچھلے 75 سال میں ایسی جنگ اور ایسے نقصانات نہیں دیکھے۔ اسرائیلی فوج نے زمینی آپریشن شروع ہونے کے بعد سے 243 فوجیوں کے مارے جانے کی تصدیق کی ہے۔ یہ تعداد 7 اکتوبر کے طوفان اقصی حملوں میں مرنے والے اسرائیلیوں کے علاوہ ہے۔ طوفان اقصی آپریشن کے دوران کم سے کم 1200 اسرائیلی مارے گئے تھے، ان میں 580 فوجی تھے۔ پاکستان نیشنل اسمبلی کا سیشن شروع ہو گیا ہے۔ پہلے دن کئی ارکان نے حلف لیا۔ ان میں سابق وزیر اعظم نواز شریف، وزیر اعظم کے عہدے کے امیدوار شہباز شریف، پیپلز پارٹی لیڈرز آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری، جمعیت العلماء کے مولانا فضل الرحمان، پی ٹی آئی لیڈر گوہر علی خان شامل ہے۔ سیشن کو ایک دن کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ پاکستان میں اب نئی حکومت بننے کے لیے میدان صاف ہوتا نظر آ رہا ہے۔ پاکستان میں فوجی حکومت ملی جلی حکومت بنانے کے لیے پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم اور دوسری چھوٹی پارٹیوں میں اتحاد ہوا ہے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ اس اتحاد کے نتیجے میں شہباز شریف پاکستان کے وزیر اعظم اور آصف علی زرداری صدر بنیں گے۔ انڈیا نے یونائیٹڈ نیشنز کے ایک ادارے میں پاکستان پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ انڈیا کے اندرونی معاملات کے بارے میں اسے بولنے کا کچھ حق نہیں ہے۔ انسانی حقوق کونسل کے 55ویں سیشن کے دوران انڈیا نے یہ بات دہرائی کہ کشمیر یا جموں و کشمیر کا پورا علاقہ انڈیا کا اٹوٹ حصہ ہے۔ انڈیا کی حکومت ان علاقوں میں سماجی اور معاشی ترقی اور اچھی حکمرانی کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے۔ انڈیا کی نمائندہ انوپما سنگھ نے کہا کہ یہ افسوس کی بات ہے کہ بار بار پاکستان انڈیا کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کے لیے اس فورم کا استعمال کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا ایک ایسے ملک کی باتوں پر توجہ نہیں دیتا جو دنیا بھر میں دہشت گردی کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ خود اس کا معاشی ریکارڈ خراب ہے اور وہاں کی حکومت اپنے ہی لوگوں کے مسائل حل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ ترنمول کانگریس لیڈر شاہجہاں شیخ کو آخرکار گرفتار کر لیا گیا، جن پر بنگال کے سندیش کھالی میں زمینوں پر قبضے اور جنسی استحصال کا الزام ہے۔ وہ 55 دنوں سے فرار تھے۔ سندیش کھالی میں کئی دنوں سے مقامی عورتیں احتجاج کر رہی تھیں اور اس پر گرما گرم سیاست بھی ہو رہی ہے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل پولیس ساؤتھ بنگال نے بتایا کہ شیخ کو بمنسوپور کے ایک گھر سے گرفتار کیا گیا جو سندوش کھالی سے 30 کلومیٹر دور ہے۔ پولیس نے بتایا کہ شاہجہاں شیخ اپنے دوستوں کے ساتھ چھپا ہوا تھا۔ اس گرفتاری کے بعد اسے باسر گھاٹ لے جایا گیا، جہاں پر ایک عدالت نے اسے 10 دن کے پولیس ریمانڈ میں دے دیا۔ شاہجہاں شیخ کئی دنوں سے تنازع اور کشمکش کا مرکز بنا ہوا تھا۔ یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی ایک ٹیم شاہجہاں شیخ کے گھر پر دھاوے کے لیے پہنچی اور وہاں پر اس کے حامیوں نے ای ڈی عہدیداروں پر حملہ کر دیا۔ گورنر آنند بوس نے پیر کی رات حکومت کو وارننگ دی تھی کہ 72 گھنٹوں کے اندر شاہجہاں شیخ کو گرفتار کیا جائے۔ اس دوران ترنمول کانگریس نے شاہجہاں شیخ کو 6 سال کے لیے پارٹی سے سسپینڈ کر دیا ہے۔ ٹی ایم سی لیڈر ڈیرک اوبرائن نے یہ اعلان کیا۔ شاہجہاں شیخ کو نازوا پولیس اسٹیشن میں درج 2 کیسوں کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ان پر 5 جنوری کو ای ڈی عہدیداروں پر حملے کے سلسلے میں ایک کیس درج کیا گیا۔ شاہجہاں شیخ پر راشن اسکیم کے سلسلے میں دعوے کیے گئے تھے۔ ہماچل پردیش اسمبلی میں راجیہ سبھا چناؤ کے دوران کراس ووٹنگ کرنے والے کانگریس کے ارکان اسمبلی کو اسمبلی سے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے۔ اسپیکر کلدیپ سنگھ نے یہ کارروائی کی۔ چیف وپ اور پارلیمانی امور کے وزیر ہرش وردھن چوہان نے ان 6 ارکان اسمبلی کے بارے میں شکایت کی تھی۔ اس دوران حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ اسے کوئی خطرہ نہیں ہے اور وہ اپنی میعاد یا ٹرم مکمل کرے گی۔